اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں ایک دفعہ کسی صحابی کو بات سمجھا دیتے تھے. صحابہ کی محبت ایسے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پوری زندگی یاد رکھتے تھے. صرف ایک دفعہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا، یا غلام، بیٹا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو. کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وکل مما یلیک، اپنے سامنے اور قریب سے کھایا کرو. وہ بچہ کہتا ہے، فما زالت تلک طعمتی بعد، جب سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ ہدایات دی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک میں نے جب بھی کھانا کھایا ہے اسی حکم اور سنت کے مطابق کھایا ہے. چند صحابہ سے آپ نے ایک وعدہ لیا، ہر ایک سے نہیں. اہل علم شارحین حدیث نے لکھا ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا. بعض لوگوں سے آپ خاص خاص وعدے لیتے تھے. ان سے وعدہ لیا، بہت سارے وعدے. ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی لیا کہ تم نے کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا، وہ تو مطلوب ہے. یہاں آپ کا مقصد تھا دنیا کی کوئی چیز مانگنی نہیں، سوال نہیں کرنا. ان صحابہ نے اس پہ اتنا عمل کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَن يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ. پوری زندگی سوال سے اتنا بچتے رہے، کوئی چیز مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر اونٹ پہ سواری پہ بیٹھے ہوئے اپنا ہی گھوڑا نیچے گر پڑا ہے تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے گھوڑا ہی پکڑا دو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کی اداؤں سے محبت، اس میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. صحیح مسلم کا یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے صحابہ کی عظمت کیسی تھی. آپ نے چند صحابہ کو ایک ذمہ داری پہ روانہ کیا. ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز بھی تھے، ایک ان کے بزرگ بھی تھے. حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا. اللہ کے پیغمبر کی لگائی ہوئی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دشمنوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دشمن نے ایسے تعاقب کیا کہ یوں اس حصے پہ اتنے زور کے ساتھ نیزہ لگایا کہ وہ پیچھے سے لگایا اس نے اور یوں آر پار ہو کے باہر نکل آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ نیزہ باہر نکل آیا ہے تو بے ساختہ ایک ہی لفظ کہا، فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی کامیابی اس کو سمجھتے تھے کہ پیغمبر نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ دیتے دیتے میں رب کے پاس جا رہا ہوں، میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ جو بھی رسول تمہیں دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ پیغمبر کی زندگی تو ہمیشہ سے ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکے گا جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا یقین ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہو۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے معمولات پڑھے۔ دن کے معمولات شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رات کے معمولات کو مکمل کر دیا جائے جب تک رات کے معمولات درست نہیں ہوں گے۔ جب تک رات کے معمولات سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، دن کے معمولات سنت کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم رات ہی کے حصے کو اس انداز سے مکمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات شروع کیسے ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رات میں آپ غور و فکر کرتے تھے۔ رات کا آنا، رات کا جانا، کیونکہ کان خلقہ القرآن۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر کا تو سب کچھ قرآن کی روشنی میں تھا۔ جہاں حدیث خاموش ہے وہاں قرآن آپ کی سیرت کی وضاحت کرتا ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کی سیرت ہے۔ تو قرآن مجید اس پہ بہت فوکس کرتا ہے کہ انسان دن اور رات کے آنے جانے پہ غور کیا کرے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان نیند کو معمولی نہ لے۔ نیند میں اللہ کی نشانیاں ہیں، رات میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی اس میں نشانی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی طاقت کی نشانی ہے۔ نیند کا آ جانا، اعضاء کا یوں آرام میں چلے جانا اور جسم کے اندر ایسے ہارمونز کا پیدا ہو جانا جو انسان کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ، سٹیجز کے ساتھ، گریجولی، آہستہ آہستہ نیند کی کیفیت طاری کر رہے ہوں، آنکھوں کے پلکوں کو یوں ڈھیلا کر رہے ہوں، پھر آہستہ آہستہ اونگ کی کیفیت لا رہے ہوں، اونگ کی کیفیت کے بعد نیم بیداری اور نیم نیند کی کیفیت میں لے کے جا رہے ہوں، پھر آہستہ آہستہ نیند شروع ہو رہی ہو، پھر نیند گہری ہو رہی ہو، پھر اتنی گہری ہو رہی ہو کہ روح اللہ کے پاس چلی جائے، پھر اتنی گہری ہو رہی ہو کہ وہ روح سیر بھی کر رہی ہو، وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہی ہو۔ حتیٰ کہ بعض نبیوں کے بارے میں بعض سائنٹسٹ نے اس چیز کو نوٹ کیا جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے اور وہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں چیز کیسی ہے۔ نیند اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ بعض دفعہ وہ نبی انسان بھی خواب کے اندر اپنی روح کے ذریعے دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو چیزوں کی حقیقت صحیح صحیح بتا دیتے ہیں۔ اس کے مرحلے بھی اللہ کی قدرت، روح کا پرواز کرنا بھی اللہ کی قدرت، پھر انسان کا نیند میں گہری نیند میں چلے جانا بھی اللہ کی قدرت، اور موت کی یاد اور قبر کی زندگی کی یاد۔ امام رازی رحمہ اللہ نے التفسیر الکبیر کے اندر لکھا، جسم کے روح کے ساتھ، روح کے جسم کے ساتھ
تین طرح کے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک تعلق پورا تعلق، کامل تعلق ہوتا ہے، جو اس وقت میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ روح جسم میں موجود بھی ہے، ہمارا جسم ایکٹیو بھی ہے، روح اندر موجود بھی ہے، جسم ہمارا پوری طرح ایکٹیو بھی ہے۔ ہم ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کی جنبش، زبان کے بول، کانوں کی سماعت، قدموں کی آہٹ اور اس کے چلن، سب کچھ سے مستفید ہو رہے ہیں، اور پوری طرح روح و بدن کا تعلق اچھی طرح سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ روح اور بدن کا دوسرا تعلق وہ ہوتا ہے جس میں یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، یہ ایک کالبد سا رہ جاتا ہے، یہ ایک پنجرہ رہ جاتا ہے، یہ ایک خاکہ سا رہ جاتا ہے، یہ ایک مٹی کی مورت رہ جاتی ہے، لیکن کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کو ایک لاش کہتے ہیں، اس کو ایک ڈیڈ باڈی کہتے ہیں۔ مردے میں اور زندے میں صرف بنیادی طور پہ ایک ہی فرق ہے، اس میں روح موجود ہے اور اس کی روح اس سے پرواز کر گئی ہے، اٹھ گئی ہے۔ تیسرا تعلق امام رازی کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا یہ ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر پوری طرح موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کا جسم کے ساتھ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ حالت نیند کی حالت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں یوں کہہ سکتا ہوں، جیسے بجلی کا کنیکشن ہے، جو پیچھے سے انرجی آ رہی ہے، سپلائی آ رہی ہے، جو بجلی آ رہی ہے، اگر اس کو آپ روح تصور کریں اور ان پنکھوں کو، ان لائٹوں کو اگر آپ جسم تصور کریں تو ان کے بھی آپس میں تین طرح کے ہی تعلق ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بجلی آ بھی رہی ہے، بٹن آن بھی ہے، اور جس کے اندر بجلی آ رہی ہے، پنکھے میں آ رہی تو وہ حرکت میں آ گیا، لائٹ میں گئی اور اس کا بٹن آن ہوا تو اس میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح روح جس جسم کے اندر جاتی گئی، جو اس جسم کی شکل تھی وہ حرکت میں آتا گیا۔ جس طرح ایک تو بجلی کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق یہ کامل تعلق ہے، بٹن آن بھی ہے، ان کے اندر بجلی موجود بھی ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن اصل ان کو روشنی دینے والی اور پنکھے کو حرکت دینے والی اور اس مائک کو آواز پہنچانے والی وہ بجلی ہے۔ ایک تعلق بجلی کا اور ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا تعلق موجود ہے، لیکن بٹن آف آپ نے کیا ہوا ہے، ہلکا سا اس کے اندر کوئی کرنٹ معمولی سا آ رہا ہے، جسم کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اس بجلی کا تعلق موجود ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے تار کاٹ دی اور تعلق بالکل ہی ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جسم اور روح کے بھی تین تعلق ہوتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ وہ ہستی ہے جو روحوں کو موت کے وقت پوری طرح اپنے پاس لے جاتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن جانوں کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا، فی منامہا، ان کی روحوں کو نیند میں اپنے پاس لے جاتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کو اپنے پاس روک کے رکھ لیتا ہے۔ ویرسل الاخری، اور جن کی موت کا فیصلہ تاحال نہیں ہوا ہوتا ان روحوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات، یقین مانو کہ اس عمل کے اندر بھی
بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ اگر نیند نہ آئے تو انسان کی زندگی اچھیرن ہو جائے، اس کا پورا دن عجیب کیفیت کے اندر گزرے۔ اگر نیند تو آئے لیکن نیند کا وہ ماحول اللہ نہ بنائے جو اللہ پوری کائنات کا ماحول بناتا ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات کو لے کے آتا ہے، دن کی روشنیوں کے پردے رات ان کے اوپر اپنی تاریکیوں کے پردے ڈال دیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رب کریم نیند کے لیے اس کائنات میں ایک پورا انتظام کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی پہلی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نیند میں غور و فکر کریں، اسے اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کی قدرت سمجھیں، اللہ کی رحمت سمجھیں، اللہ کی عظمت کی نشانی سمجھیں، رات کے آنے جانے میں غور کریں، اسے بھی اللہ کی رحمت اور قدرت کی نشانی سمجھیں۔ دوسری سنت نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ نیند کو عبادت بنائے۔ عبادت کیسے بنے گی؟ نیت کے ساتھ بنے گی۔ اگر ایک شخص 60 سال زندگی گزارتا ہے تو زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ وہ نیند میں گزارتا ہے، 20 سال نیند میں گزارتا ہے۔ اگر ان 20 سالوں میں اس نے کوئی نیت ہی نہیں کی، تھکا ہارا دن کا دھڑام سے آ کے بستر پہ گر گیا، تو اس کے بارے میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے، حمار بالنہار جیفۃ باللیل، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دن میں گدھوں کی طرح جیتے ہیں، رات میں مرداروں کی طرح اور جانور کی لاشوں کی طرح سوتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے ان کا مسئلہ؟ عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا کے بڑے عالم ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں نادان اور جاہل ہوتے ہیں۔ نیند کی بھی نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، 2 صحابی ہیں، یمن کے داعی ہیں، علماء ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کو ذمہ داری تفویض کر رکھی ہے، یمن بھر میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ایک صاحب یمن کے ایک صوبے میں ہیں، دوسرے صحابی یمن کے دوسرے صوبے میں ہیں، بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کارگزاری سنتے ہیں، آپ کیسے کام کر رہے ہیں، اچھا آپ کیسے کام کر رہے ہیں، سنتے سنتے کہتے ہیں رات آپ کیسے سوتے ہیں، اچھا آپ کیسے سوتے ہیں، ایک دوسرے سے مذاکرہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی جلیل کہتے ہیں میں تو کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں، میں ایسے نہیں کرتا، میں تو الحمدللہ اچھی طرح سے نیند لیتا ہوں، آرام کرتا ہوں، رات کے پہلے حصے میں آرام کرنے کے بعد پھر میں پچھلے پہر اٹھتا ہوں۔ یہاں یہ خوبصورت جملہ یہ یاد رکھیے، بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور بیٹوں سے کہتا ہوں، کہتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، صحیح بخاری ہے، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جتنے ثواب کی نیت میں تہجد میں کرتا ہوں اتنی ہی ثواب کی نیت میں اپنی نیند کی بھی کرتا ہوں۔
اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں نشاط آئے، قوت آئے اور دوبارہ پھر تیری عبادت میں لگ جاؤں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حضر العشاء فی جماعہ کان له قیام نصف لیلہ، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اسے آدھی رات کی تہجد کے برابر ثواب دے دیتے ہیں۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان له كقیام لیلہ، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تو پوری رات ہی میرے سامنے کھڑے ہو کے تہجد ہی پڑھتا رہا۔ یہ نیت سے ہوگا نا۔ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، بھائی اور بزرگ رات کو باقاعدہ یہ ذہن بنا کے سوئیں کہ فجر کے وقت اٹھنا ہے، نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ ایک اور اس حوالے سے اہم ہدایت یہ بھی ذہن میں رکھیے، صرف اتنی ہی نہیں نیت، اگر آپ اس میں یہ نیت بھی شامل کر لیں جو 2 دن سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ فجر کی اذان سے پہلے کچھ دیر کے لیے اٹھنا ہے، رب سے راز و نیاز کی باتیں بھی کرنی ہیں، کوئی بڑے بڑے کام ہیں وہ اللہ کے سامنے ان کی اپلیکیشنز بھی پٹ کرنی ہیں، درخواستیں بھی رکھنی ہیں، اللہ سے کام بھی کروانے ہیں، گناہ بڑے ہیں، معافیاں بھی مانگنی ہیں، رب کے سامنے قیام بھی کرنا ہے، کوئی 2-4 رکعات بھی پڑھنی ہے یا تہجد پڑھنی ہے۔ کوئی نیت چھوٹی سطح کی یا بڑی سطح کی اگر آپ یہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سنن ابن ماجہ میں جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح، جو اپنے بستر پہ آیا اور اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ صبح اذان سے پہلے اٹھوں گا، کچھ رات اللہ کے سامنے جاگوں گا، قیام کروں گا، لیکن اس کی آنکھیں اس پہ غالب آ گئیں، نیند آئی تاری رہی اور وہ نہ اٹھ سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتب لہ ما نوی، اللہ اسے 2 اجر دیتا ہے۔ پہلا اجر یہ دیتا ہے اس کی نیت جتنی تھی اتنے تہجد کا ثواب اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ دوسرا اجر، کان نومہ صدقۃ علیہ من ربی، اللہ کہتے ہیں یہ جو تو جی بھر کے سویا ہے تیری نیند کو میں نے اپنی طرف سے صدقہ بنا دیا۔ نیت نیند کی بھی ہوتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب تک نیت نہ ہو، اگر بچہ نیت لے کر ہی یہ سویا ہے، نوجوان بیٹا کہ بس آج سونا ہے اور سورج چڑھے تک سویا ہی رہنا ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ ثواب سے محروم ہو گیا ہے، شیطان کا غلبہ بھی اس پر ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس حالت میں اس کی روح اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے تو اللہ کے سامنے کیا نیت لے کے کھڑا ہوگا؟ نیند کی نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ نیند کی ٹائمنگ بھی آپ نے طے کی ہے، یعنی سویا تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے، شریعت نے درجہ بندیاں کر دی ہیں، ہر چیز کو فرض نہیں کیا تاکہ انسان گناہگار نہ ہو جائیں، لیکن جو السابقون ہیں، جو پیغمبر کی اداؤں اور سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے
سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے منع کیا ہے، نہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ امام البانی نے صحیحہ میں یہ الفاظ نقل کیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کر دیا ہے اور عشاء کے بعد گپ شپ سے روک دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، دیگر محدثین نے، علماء فقہ نے یہ وضاحت کی ہے، میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ان کو اجازت ہے، کوئی مہمان آیا ہے گفتگو کرتے ہیں، ضرورت ہے، اجازت ہے، کوئی عذر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اجازت ہے، علم کی کوئی بات ہے، علم کی مجلس ہے، دین کی باتیں ہیں، وہ تو پیغمبر آدھی رات کو بھی کر لیتے تھے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بس ویسے ہی گپ شپ دل لگی کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے عشاء کے بعد گپ شپ کرنے بیٹھ جانا پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ منع ہے۔ واٹس ایپ کی چیٹنگ، یوٹیوب کے بے مقصد چینلز، فیس بک کے فضول پیجز، ٹیلی ویژن کے انسانوں کو ٹینشن دینے والے بے فائدہ چینلز، ٹک ٹاک کے مختلف کلپس، یہ سب اس حدیث کی زد میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے۔ جب تک آپ نیند کو اس انداز سے مینج نہیں کریں گے، آپ طالب علم ہیں، علم کے حصول کا جذبہ ہے اور بات ہے، ماں باپ کی خدمت میں ہے اور بات ہے، میاں بیوی کے معاملات ہیں اور بات ہے، مہمان آئے ہیں اور بات ہے، حالت سفر میں ہے اور معاملہ ہے، لیکن یہ سارے جو جائز وجوہات ہیں ان کے اندر یہ ہماری گپ شپ تو نہیں آتی ہے نا جو فیس بک اور ٹک ٹاک پہ ہم کرتے ہیں۔ اس نے ہماری اوقات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہمیں ایمانی نقصان ہو رہا ہے، روحانی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا جسمانی اور صحت کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ پیغمبر کی سنت میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ سائنسدان چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایسے ہارمونز رکھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، رات کی سیاہی چھانا شروع ہوتی ہے، تاریکی کے پردے آنا شروع ہوتے ہیں، وہ جسم کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں، نیند کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور عشاء کے بعد کی نیند سب سے پرسکون نیند ہوتی ہے، سب سے زیادہ آرام دہ نیند ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو فضول اوقات میں ضائع کر دیا ہے تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہاں اگر کسی بامقصد کام میں لگا رہے ہیں تو یہ اور معاملہ ہے۔ ہم تو سچی بات ہے بڑے کمزور ہیں، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہستیوں کی زیارت نصیب فرمائی، ایسی ہستیوں کی رفاقت نصیب فرمائی جن کی زندگیوں میں سنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آ رہے ہیں، اتنی سختی سے کہتے کہ بیٹا خبردار، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بھی نہیں بیٹھنا ہے، گھر میں آ کے سنتیں پڑھنی ہیں۔ ادھر عشاء کی نماز ہوتی اور ادھر پورے گھر میں ایک سونے کا ماحول ہوتا، ابا جی کا ایک روب ہوتا، ابا جی کا ایک وقار ہوتا، اور سب سونے کی تیاریوں میں ہوتے، اور اللہ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت رکھی ہوئی تھی کہ فجر کی نماز سے بھی پہلے
وہ بعض دفعہ صحیح بخاری کا سبق پڑھا لیتے تھے۔ جب تک یہ روٹین نہیں ہوگی برکت نہیں آئے گی۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ رات کے 12-1 بجے تک سٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، 1 بجے کے بعد پھر چائے وائے کا دور ہوتا ہے، پھر کوئی آدھ گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، اس طرح 2:30-3 بج جاتے ہیں، اور جب 3 بجتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں۔ جب وقت قیام آیا، جب اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، تو اس وقت وہ مردار لاشوں کی طرح سو جاتے ہیں، اور پھر 8-9 بجے اٹھتے ہیں۔ ہاسٹل لائف نوجوانوں کی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ کی تربیت تھی، اللہ کا فضل رہا، اسلام آباد اور لاہور میں 5-5 6-6 سال ہاسٹل کے اندر گزارے، لیکن سب دوست جانتے تھے کہ عبید الرحمن عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں۔ ابا جی رحمہ اللہ کی تربیت تھی۔ کبھی بھی عشاء کے بعد سونے کی وجہ سے تعلیم میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اللہ کے فضل سے جہاں بھی اللہ نے موقع دیا ٹاپ کیا ہے، اور لوگوں سے آگے نکلنے کا موقع دیا ہے، کیونکہ سنت کی برکت ہوتی تھی۔ صبح جلدی اٹھ گئے، لوگ ابھی سو رہے ہوتے تھے، اور ہم اپنا مطالعہ کر کے ریوائز کر کے اور جلدی ناشتہ کر کے سب سے پہلے کلاس میں بھی پہنچے ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں ان سنتوں کی طرف واپس آنے کی توفیق دے۔ یہ ہم اپنی ساری ترتیبات تباہ کر کے ترقی نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی کے بازاروں میں اس سنت سے محروم ہونے کی وجہ سے انرجی کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، بجلی کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، صحتوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ایک سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کراچی کے شادی حالوں کا یہ حال ہے۔ رات کے 2 بجے کھانے چل رہے ہیں، 1 بجے شادیوں کے فنکشن چل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ تو اللہ نے کچھ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کرونا کے ایسے کچھ سال درمیان میں لے کے آئے، جس سے انسانوں کی ترتیبیں پھر سیدھی ہونا شروع ہوئیں۔ یہ ترقی نہیں، یہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑنے سے برکتیں رخصت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ نیند کی باقاعدہ تیاری ہے، اہتمام ہے، اس کو ایک کام سمجھا ہے آپ نے، اور امت کو سمجھایا ہے کہ جیسے باقی کاموں کی آپ تیاری کرتے ہیں، دکان پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں، آفس کی تیاری کرتے ہیں، بزنس مینجمنٹ کی تیاری کرتے ہیں، آپ اپنی سلیپ مینجمنٹ کی بھی تیاری کریں، سونے کے اوقات کی بھی تیاری کریں۔ اور اس بارے میں آپ علیہ السلام نے مختلف احادیث میں جو ہدایات دیں، ان میں سے خصوصاً آپ علیہ السلام کی 6 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اطفئ السراج، چراغ گل کر دو، روشنیاں بجھا دو۔ اوقئ الاسقیہ، جتنے بھی وہ برتن ہیں جن میں لیکوڈ چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، ان کو اچھی طرح سے بند کر دو۔ خمر الشراب، اگر وہ بند کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کا ڈھکن نہیں ہے، اوپر سے بند نہیں ہو سکتی، خمر الشراب، تو ان کو ڈھانپ دو۔ چوتھا حکم، غلق الابواب باللیل، دروازوں کو بند کر دو۔ ایک دوسری روایت میں کہا بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔
5वां हुक्म गत्तुल इना, जो खाने के दीगर बर्तन हैं उनको भी ढांप दो। अगर उनमें ऐसी चीज है जो सुबह इस्तेमाल करनी है तो उनको ढांप दो। एक और रिवायत में कहा अक्फी उल इना, अगर उसमें खाने पीने की कोई चीज नहीं है तो उनको उल्टा रख दो। इन हुक्मों में पता नहीं क्या क्या हिकमतें हैं। 2 हिकमतें तो दीगर अहादीस में आपने बता दी। एक हिकमत ये बताई जो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद किया जाता है, जो बर्तन ढका हुआ होता है और जो मशरूब का बर्तन ऊपर से कवर होता है, अल्लाह ने शैतान को हिम्मत नहीं दी है, वो ऐसा दरवाज़ा खोल नहीं सकता है और ऐसे बर्तन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक और हिकमत भी आपने बताई कि साल में ऐसी रात होती है जिसमें बीमारी होती है, जो बर्तन खुला होता है उन बर्तनों में दाखिल हो जाती है। आज तो आप साइंस के दौर में जी रहे हैं, शायद पैगंबर की इन बातों को बाज लोगों के लिए समझना मुमकिन नहीं था। यहां इस वक्त मेरी बॉडी के ऊपर पता नहीं क्या कुछ मौजूद है, टेबल के ऊपर क्या कुछ मौजूद है, वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आता है। जिस तरह आप साइंसदानों की इन बातों को तस्लीम कर लेते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज को मान लेते हैं, जरासीम को मान लेते हैं, पैगंबर की इस बात पे ईमान और यकीन रखो, जब बर्तन खुले रहते हैं, साल में एक रात होती है, बीमारियां उन बर्तनों में आती हैं और पैगंबर की इस सुन्नत पे अमल न करने की वजह से फिर वही बर्तन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारियां हमारे जिस्म जान का हिस्सा भी बनती हैं। लाहौर के एक भाई बड़े परेशान थे, कहने लगे मेरी बेटी रात को बहुत डरती है, कहती वो आ गई वो आ गई वो आ गई, फिर कहती वो चली गई चली गई चली गई, बैठे बैठे हंसने लगती है, बैठे बैठे रोने लगती है। मैंने कहा मैं आमिल तो नहीं हूं, ना ही ये मेरा शोबा है दम करना, ना इतनी फुर्सत होती है, लेकिन मैं आपकी छोटी सी रहनुमाई करता हूं कि आपने शाम के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करने हैं, बर्तनों को ढांप देना है, जो सोने के अज़कार हैं बेटी को वो भी पढ़ाने हैं। इन चंद एक हिदायत पे आप अमल कीजिए। 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोते हैं और मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं है। इन सुन्नतों को मामूली न समझा करें। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो पैगंबर दे दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। दुनिया भी संवरेगी, आखिरत की भी कामयाबी होगी। एक और तालीम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद से पहले वुज़ू की तलकीन करते। नींद एक काम है, इसे हमने इबादत बनाना है। अहले ईमान की रातें और होती हैं, अहले कुफर की रातें और होती हैं, तकवा वालों की रातें और होती हैं, गैर मुत्तकी लोगों की रातें और होती हैं, पाकबाज लोगों की रातें और होती हैं, बेहया लोगों की रातें और होती हैं, पैगंबर से मोहब्बत करने वालों की रातें और होती हैं, पैगंबर से बेवफाई करने वालों की रातें और होती हैं। अहले ईमान की रातों के तज़किरे तो अल्लाह अपने कुरान में करता है। उनके दिन कैसे होते हैं वो भी और तरह के, रातें कैसे होती हैं वो भी और तरह की। तो सोने से पहले वुज़ू कीजिए।
جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے ان جسموں کو پاک صاف رکھو، باوضو رکھو، اللہ تمہیں پاک صاف کر دے گا۔ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، جو شخص بھی باوضو ہو کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، رات گزارتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر والے کپڑے میں لپٹ کے فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، رات کے کسی وقت میں جب وہ کروٹ بدلتا ہے، الا قال، وہ فرشتہ دعا کرنے لگ جاتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے لیٹا ہے۔ مشکل نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، ترغیب دینے کے لیے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے شیخ حضرت حافظ شریف حفظہ اللہ ورعا، ہمارے مربی، ہمارے محسن، اللہ ان مشائخ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ 97 کی بات، بلکہ اس سے پہلے کی 95 کی، جب ہم وہاں پڑھتے تھے۔ اس وقت اس سنت کو پڑھا، اللہ کا خاص فضل ہے 95 سے شروع ہو کر آج 2022 ہے، ان 27 سال میں شاید کوئی ایک آدھ رات میں بھول رہا ہوں، وگرنہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وضو کر کے سوتے ہیں۔ اور وہ آہستہ آہستہ ایسی عادت بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ فریش ہو جاتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں، احساس تازگی ہوتا ہے، ایک برکت آ جاتی ہے زندگی میں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے، عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ مشکل ہیں جو آپ کر رہے ہیں، رات کے 1 بجے تک فضول جاگتے رہنا، رات کے 2 بجے تک گپ شپ کرتے رہنا، رات کے 12 بجے تک فیس بک کے پیجز کو یوں پلٹتے رہنا، اور رات کے 11 بجے تک ٹک ٹاک کے اندر اپنی زندگی کو برباد کرتے رہنا۔ یہ کتنے مشکل کام ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی اہم نیند کے حصے کو قربان کر دیا ایک بے مقصد اور ایک فضول چیز کے لیے۔ تو کیا یہ مشکل ہے کہ پوری رات فرشتے نے آپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو اس کے لیے 5 منٹ لگا کے وضو کرنا کون سا مشکل ہے؟ گناہ بھی چل رہے ہیں، فرشتوں کی دعائیں بھی مل رہی ہیں، برکت بھی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ، سلیپ مینجمنٹ پیغمبر سے سیکھیے۔ اس وقت دنیا اس پہ لاکھوں خرچ کر رہی ہے، بڑی بڑی کونسلنگ ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ سکائٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، گولیاں کھلائے جا رہے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، اگر کسی کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے علاج کروانا چاہیے، وہ بھی سنت ہے، لیکن مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ہمارے بہت سارے مسئلے تو وہ ہیں جو ہمارے جسم کی بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتے، ہماری غلط عادتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نیند کے اوقات بدل لیں، اس کو سنت کے مطابق لے آئیں، انشاءاللہ آدھے سے زیادہ مسئلے تو یہاں حل ہو جائیں گے۔ آپ کو نیند آئے تو ذکر کرتے کرتے آئے، اللہ کو یاد کرتے کرتے آئے۔ کیسی نیند ہے اس بیٹے کی جس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، انڈیا کے گانے چل رہے ہیں، کوئی تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ بے حیا عورت اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں جا رہا ہے
کیا اسے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اگر اس حالت میں اس کی روح اللہ کے پاس رہ جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، جو شخص بھی باوضو ہو کے ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے، فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، ذکر کرتے کرتے باوضو ہو کے اگر وہ لیٹا ہے، رات کے کسی وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، جو دعا مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی بلائیوں میں سے، اللہ اس کی وہی دعا قبول کر لیتا۔ نیند کو عبادت بنائیں، سنت کے مطابق بنائیں، نیند کے آداب اور پیغمبرانہ جو مسنون نیند ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اذکار بتائے ہیں وہ کرتے کرتے سوئیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت لمبے چوڑے ہیں۔ کوئی حرج نہیں اگر آپ کو یہ سوچ ہی آ جائے کہ آج میں اپنی مرضی سے لیٹ رہا ہوں اور ایک دن میری مرضی نہیں ہوگی اور مجھے میرے رشتہ دار قبر میں لٹا کے آئیں گے، تو آپ کی نیند کتنی برکت والی ہوگی، کیسے آپ دعائیں کرتے کرتے سوئیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے سوچتے سو جائیں کہ صبح میں اٹھوں گا اور اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤں گا، اور ایک دن قبر کی نیند سے جب میں اٹھوں گا تو اللہ کے سامنے مجھے جا کے زندگی کا حساب دینا ہوگا، تو آپ کی نیند کتنی خوبصورت ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اس سے فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ اللہ کی حفاظت کے حصار میں آئیں گے، آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آخری تینوں قل هو اللہ احد مکمل، قل اعوذ برب الفلق مکمل، اور قل اعوذ برب الناس مکمل، یوں اپنے ہاتھ دونوں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایسے کرتے، یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اس طرح پھونک مارتے، اور پھر اپنے چہرہ انور سر مبارک سے شروع کر کے جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچتے پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے۔ آپ اس سنت پہ عمل کیجئے۔ ایک اور ذکر، قل یا ایھا الکافرون، ایک صحابی کو آپ نے بتایا اور فرمایا انہا براءۃ من الشرک، یہ سورت شرک سے پاک کر دیتی ہے۔ ایک اور ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک، سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے، اور ہم نے بزرگوں سے اس پہ عمل کا ایک طریقہ جو دیکھا ہے، ہمارے جیسے کمزور لوگ بستر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا شروع کریں گے نیند آ جائے گی، پوری نہیں ہو پائے گی۔ میں نے ماں جی رحمہ اللہ سے سیکھا کہ وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے، سنتوں سے فارغ ہو کر وہیں پہ بیٹھے ہی سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر لیتے۔ اور میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ آخری رات ماں جی کو اللہ نے جو دی وہ بڑی خوبصورت رات تھی، کیونکہ ان کی پہلی راتیں بھی خوبصورت تھیں۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے پاس کان لگایا تو یہ آیت مبارکہ ماں جی تلاوت کر رہی تھیں
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہیں کہیں سے کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور ایسے کرتے کرتے ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ بھی سنت ہے تلاوت، اور کچھ دعائیں ہیں بہت پیاری، ان میں سے ایک دو دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اس سے قبل یہ بھی سن لیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، یہ آپ نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی جنت کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وظیفہ بتایا تھا، اور جناب علی تقریباً 35-36 سال گزر گئے، اور کہتے ہیں کہ 35-36 سالوں میں کسی رات کے اندر بھی میں نے اس وظیفے کو چھوڑا نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، جب صفین کا معرکہ ہو رہا تھا اور تلواریں چمک رہی تھیں، لاشیں گر رہی تھیں، اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تھا؟ کہا، رات کے پہلے حصے میں نہیں کر سکا تھا، لیکن اس رات بھی میں نے یہ وظیفہ چھوڑا نہیں تھا۔ ایک یہ دعا مجھے بہت پیاری لگتی ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں اپنا آپ اور اپنی روح، اپنی جان تیرے حوالے کر کے سو رہا ہوں، اپنے کام تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں، اور اپنا سہارا تجھے بنا کے سو رہا۔ الجأت ظہری الیک، بہت پیارا لفظ ہے، بڑا سکون ملتا ہے اس کو پڑھ کے۔ یوں جیسے انسان تھکا ہارا ہو، اس کے پاس کوئی ٹیک لگانے کے لیے کوئی سہارا نہ ہو، تو ایسے ٹیک لگا دے، اس کو کہتے ہیں الجأت ظہری الیک۔ آپ کہتے ہیں اللہ، میں اپنی زندگی کا سہارا تجھے بنا کے سو رہا ہوں، میرے شوق تیرے لیے ہیں اور میرے خوف تجھ سے ہیں۔ خیر لینے کے لیے تیرے جیسی جگہ کوئی نہیں ہے، اور شر سے بچنے کے لیے بھی تیرے جیسی جگہ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تیرے نام سے میں لیٹ رہا ہوں، میری روح تیرے پاس جا رہی ہے، اگر تیرا فیصلہ ہو کہ تو نے اپنے پاس ہی رکھ لینی ہے تو میرے اوپر رحم کرتے رہنا، اگر تیرا فیصلہ ہو کہ مجھے اگلا دن دوبارہ نصیب ہونا ہے
تو پھر میری ویسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا بھی آپ پڑھتے، اے اللہ تیرے نام سے میری زندگی، تیرے نام پہ میری موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سوتے تھے اس طرح سے سونا سنت ہے۔ جس سے آپ نے منع کر دیا اس طرح نہیں سونا چاہیے۔ باقی تو آپ کسی طرح بھی سو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقوں پر لیٹنے سے منع کیا۔ ایک یہ کہ آپ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھیں، ایسے لیٹیں، آپ نے فرمایا ایسے نہ لیٹو۔ اور دوسرا الٹا لیٹنا۔ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اس سے بچیں۔ اس سے انسان کی نفسیات پہ، سوچوں پہ شیطان کے مختلف حملے بھی ہوتے ہیں، اور پیغمبر نے روک دیا ہے۔ صرف روکا ہی نہیں، ان الفاظ کے ساتھ روکا ہے۔ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، یوں پیٹ کے بل، الٹا لیٹنا، چہرہ نیچے کر کے پیٹ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا ان هذه رجعہ یبغضها اللہ، یہ لیٹنے کا وہ انداز ہے کہ اس انداز سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس انداز پر لیٹنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے لیٹنا، اس سے آپ نے منع کیا، اور پیٹ کے بل لیٹنا، اس سے آپ منع کیا۔ باقی آپ کسی طریقے پر بھی سو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے سونے کے انداز کو سنت کے مطابق بنا لیں گے تو آپ کی وہ نیند عبادت بن جائے گی۔ سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے تو وہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی آپ نے سو لیا، کوئی منع والی بات نہیں، لیکن ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے 2 طریقے۔ اگر آپ زیادہ وقت کے لیے سوتے، اچھی طرح جی بھر کے سوتے، تو آپ اپنے رخسار مبارک کے نیچے اپنی ہتھیلی مبارک یوں رکھتے اور دائیں پہلو پہ دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے۔ کیا کیا اس میں برکتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ لکھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس سے انسان کو غفلت والی نیند نہیں آتی ہے، اور انشاءاللہ اس سے ایمان والی سنت والی نیند آتی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سونے کی برکت سے بھی اللہ اس کو غافل نہیں ہونے دیتا ہے، وہ نماز سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اپنی حکمتیں بیان کرتے ہیں، میڈیکلی بھی انشاءاللہ اسی میں برکت ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کتنے عظیم ہیں، ایک ایک چیز کو کیسے نوٹ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کان اذا عرس بلیل استجع علی یمینہ، جب آپ رات کے پہلے حصے میں آرام خوب کرنا چاہتے زیادہ دیر کے لیے تو دائیں پہلو پہ یوں لیٹتے۔ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بس سستانا چاہتے صبح سے پہلے تو پھر آپ اپنی دونوں کونیاں یوں کھڑی کر دیتے اور اپنے سر کو ہتھیلیوں پر رکھ لیتے، ایسے، پھر آپ ایسے لیتے۔ یعنی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں کیا کہ لازماً ایسے کرو، جیسے بھی آپ چاہیں سو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے سوئیں گے تو وہ ثواب والی نیند ہوگی، سنت والی نیند ہوگی۔ کیا کیا حکمتیں ہیں آپ کی ایک ایک سنت کے اندر، ہم تو اس کی گہرائی میں اتر کے پوری طرح اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے بتائے ہوئے آداب۔ اگر نیند
اس طریقے کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، اس میں الحمدللہ آپ کے لیے بہت ساری برکتیں ہوں گی، اور یہ نیند آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اور اگر اس طریقے سے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دن بھی اگلا برکت والا گزرے گا، صحت کے اندر بھی اللہ برکتیں پیدا فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو 20-25 سال نیند میں ضائع ہونے تھے وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ جب آپ قیامت کے دن رب کے پاس جائیں گے تو آپ کے وہ 20 سال عبادت لکھے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ سنت کے مطابق سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو اعلانات سماعت کیجئے۔ ایک تو مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی، لیکن یہ کہنا مجبوری بھی ہے کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بہت شوق کے ساتھ آتی ہیں، ہمیں ان کے شوق کی بہت زیادہ قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ شوق قبول فرمائے، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے، چونکہ اس سائڈ پر بچے ہوتے ہیں، اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ فائدے لینا دوسرے نمبر پہ کام ہوتا ہے، اور فساد سے بچنا، فتنے سے بچنا یہ زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہمارے انتظامیہ کے احباب ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جگہ کی کمی کی وجہ سے زحمت نہ کیا کریں، ان کے لیے ہمارے پاس چونکہ پورا انتظام نہیں ہے۔ اب ایک ہفتے کے لیے ہم بچوں کو چھٹی تو کر نہیں سکتے، انہوں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، وعدہ نہیں، لیکن میری کوشش ہوگی۔ ہمارا جو طالبات کا ادارہ ہے ریاض الحدیث، اس میں کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ پتھر لگ رہا ہے، اور مسجد کا کچھ کام ہو رہا ہے۔ جب وہ کام پورا ہو جائے گا تو میری کوشش ہوگی کوئی ایک دن کا کورس صرف ماؤں بہنوں کے لیے اس ادارے میں کھلے طریقے سے کروا دیا جائے، پھر ان کو بھرپور طریقے سے دعوت دی جائے۔ تو فی الحال ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں زحمت نہ کیا کریں، کیونکہ جب پھر وہ کمرہ بھر جاتا ہے تو پھر بہنیں، بیٹیاں جوتوں والی سائڈ پہ بیٹھتی ہیں، گلی میں بیٹھتی ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے، آواز بھی نہیں ہوتی، اور کافی ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی خواتین اس طرف توجہ فرمائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شوق اپنے ہاں قبول فرما لے۔ ایک اور گزارش یہ ہے، ہمارے لاہور سے ایک بھائی، انہوں نے اسپیشلی مجھے ایک اور بھائی کو بھی 2-3 دفعہ رابطہ کر کے کہا ہے، ان کی ایک بیٹی شادی شدہ ڈائلسس پہ ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، کافی پریشان ہیں۔ تو خصوصاً جو ہمارے یہاں طلبہ بیٹھے، انہوں نے کہا تھا کہ طالب علموں سے، طلبہ سے خصوصاً گئے، اور اس وقت جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ تو طلبہ ہیں ہی، انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اس وقت آپ سارے ہی طالب علم ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ پیغمبر کی سنتیں سیکھنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جیسے یہ دین کے طلبہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ہم اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ جب اس نیت سے آتے ہیں نا کہ سنتیں سیکھنی ہیں، پیغمبر کی سنتیں، تو آپ بھی طالب علم ہوتے ہیں، اور اس نیت کی وجہ سے آپ کے قدموں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھاتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی دعا کیجئے